کربلا کے اندر جو حشر برپا ہوا اس سے کون ناواقف ہے؟ ظالموں نے نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم کیے ان پر ہمارے دل اور آنکھیں اشکبار ہیں، مگر ان ظالموں کے ساتھ کیا ہوا جن مردود لوگوں نے مولا کائنات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ سب کیا؟ ان کا کیا عبرتناک انجام ہوا؟ جو لوگ اس قتل ناحق میں شریک رہے ان میں سے شاید ہی کوئی دنیاوی زندگی میں آفت اور مصیبت سے بچا ہو۔ ہر ایک شخص دنیا ہی میں کسی خوفناک مرض میں ضرور مبتلا ہوا اور اکثر تو عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ آئیے تاریخ کی زبان سے چند قاتلوں کا عبرتناک انجام سنتے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مظالم ڈھانے والوں میں یزید کا نام سب سے اوپر ہے۔ یزید پلید کی طبیعت میں بندر کے سے اوصاف تھے۔ مکر و فریب، حلیہ سازی اور شہوت پرستی سب کچھ اس میں پایا جاتا تھا۔ اسی لیے انسانوں پر تسلط پانے کے باوجود اس کا طبعی میلان جانوروں بالخصوص بندروں کی طرف رہتا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یزید کے مشاغل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بندروں کو زر نگال ٹوپیاں اڑاتا اور ریچھ اور بندر کے درمیان لڑائی کرواتا۔ جب کوئی بندر مر جاتا تو اس پر غمگین رہتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی موت کا سبب بھی یہی ہوا کہ ایک بندر اٹھا کر نچا رہا تھا کہ اس نے اسے کاٹ لیا۔ جیسے کتے کے کاٹنے سے انسان باولا ہو جاتا ہے، اسی طرح بندر کے زہر سے بھی انسان بندر جیسی حرکتیں کرتے ہوئے مرتا ہے۔ گویا حلیہ ساز اور مکار اسرائیلیوں کی سزا کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا۔ کیا اب بھی یقین نہیں آتا؟ یزید کی حکومت 3 سال 9 ماہ رہی، پھر اس کے بیٹے معاویہ کو حکومت سونپی گئی، لیکن وہ بھی اس جابرانہ حکومت کا بوجھ برداشت نہ کر سکا اور 40 ہی دن میں حکومت سے الگ ہو گیا۔ پھر علیحدگی سے 40 یا 70 روز بعد 23 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ جس حکومت کو خاندانی اور موروثی بنانے کے لیے اتنے جتن کیے گئے وہ اتنی قلیل مدت میں ریت کی طرح ہاتھوں سے سرک گئی۔ یزید نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت کو بے دریغ تہ تیغ کر کے آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام و نشان مٹانا چاہا، لیکن مالک الملک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شہادت کے وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نرینہ اولاد میں صرف امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ زندہ بچے، جبکہ یزید کی موت کے وقت اس کی اولاد کی تعداد 20 تھی، جن میں 15 لڑکے تھے اور 5 لڑکیاں۔ آج حسینی سادات تو اسلامی ممالک کے گوشہ گوشہ میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن یزید کی نسل اسی زمانہ سے ایسی نابود ہونا شروع ہوئی کہ آج روئے زمین پر آپ کو کوئی یہ کہنے والا نہیں ملے گا کہ میں یزید کی نسل سے ہوں۔ یزیدی قاتلوں نے شہدائے کربلا کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تھے اللہ کی طرف سے، اسی دنیا میں انہیں اس کی سزا ملی۔ مختار ثقفی رحمۃ اللہ علیہ نے انتقام کا نعرہ لگایا۔ بہت سے لوگ اپنی تقصیروں کے داغ دھونے کے لیے ان کے ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے کوفہ پر قبضہ کرنے کے بعد قتل حسین میں شریک 6000 افراد کو بے دردی سے قتل کیا۔ ان میں قاتلوں کا سردار عمر بن سعد بھی شامل تھا، اور شمر کو تو خاص طور پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا، کیونکہ شہدائے کربلا کی لاشوں کی بے حرمتی میں یہی شخص پیش تھا۔ صدی کا بیان ہے کہ میں کربلا میں ایک شخص کے یہاں مہمان تھا۔ مجلس میں بات چل گئی کہ جس نے قتل حسین میں اعانت کی، موت سے پہلے گرفتار بلا ہوا اور بدترین موت مرا۔ میزبان نے کہا، بالکل غلط ہے، میں بھی شریک تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ شخص آخری شب چراغ درست کرنے کے لیے اٹھا، ابھی وہ چراغ درست ہی کر رہا تھا کہ آگ نے اسے پکڑ لیا اور آگ چلاتے ہوئے دریائے فرات میں چھلانگ لگا دی، لیکن آگ دریا میں بھی نہ بجھ سکی اور آخر وہ مر گیا۔ صدی کہتے ہیں، واللہ میں نے اسے دیکھا، لگتا تھا جیسے کوئلہ ہو۔
شہادت سے 3 دن پہلے امام حسین اور اصحاب پر پانی بند کرنے کا حکم جاری ہوا۔ کیا ستم ہے کہ جس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح سے پہلے جانوروں کو پانی پلانے کی تلقین فرمائی، اس کی امت نے اسی کی اولاد پر قتل سے پہلے پانی بند کر دیا۔ عبداللہ بن ابی حسین ازدی آیا اور بڑی سرمستی سے امام حسین سے کہا، حسین دیکھتے ہو پانی ہے، گویا وسط آسمانی ہے، واللہ اس سے ایک قطرہ بھی نہیں چکھے گا حتیٰ کہ پیاسا مرے گا، نعوذ باللہ۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ اسے پیاسا مار اور اسے کبھی مت بخشنا۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے، اس واقعے کے بعد وہ بیمار پڑ گیا۔ جب میں عیادت کے لیے گیا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسے دیکھا کہ پانی پیے جاتا تھا اور پیے جاتا تھا، پھر کہہ کر دیتا، پھر پینے لگتا، اس کا پیٹ بھر جاتا لیکن پیاس نہیں بجھتی تھی۔ یہی اس کا حال رہا یہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی۔ بد دعا کے نتیجہ میں دنیاوی سزا پوری ہوئی اور آخروی سزا بھی انشاءاللہ ضرور مل کر رہے گی۔ امام حسین علیہ السلام کا لشکر جب مغلوب ہوا تو آپ گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کی جانب چلے۔ ایک ابانی چیخا کہ تمہیں کیا ہوا؟ حسین اور پانی کے درمیان حائل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنا گھوڑا بڑھا کر ساتھیوں سمیت رکاوٹ بن گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اسے پیاسا رکھ۔ ابانی نے تیر نکالا اور امام حسین علیہ السلام کے گلے میں پیوست کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے تیر کھینچ کر نکال دیا، پھر اپنے ہاتھ پھیلائے تو وہ خون سے بھر گئے۔ اس موقع پر آپ نے دعا کی کہ اے اللہ تیرے نبی کی بیٹی کے بیٹے سے جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کی میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں۔ تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ اللہ نے اس پر پیاس انڈیل دی۔ قاسم بن ازبخ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ٹھنڈا شربت، دودھ بھرے پیالے اور پانی کے مٹکے اس کے قریب دھرے ہوئے ہوتے اور وہ کہہ رہا ہوتا، کم بختو مجھے پلاؤ، مجھے پیاس نے مار ڈالا۔ اتنا بڑا پیالہ جس سے ایک گھر کے تمام افراد سیر ہو سکتے ہیں، اسے پلایا جاتا، لیکن جو ہی پیالہ اس کے منہ سے ہٹاتے تو تڑپنے لگتا اور کہتا، کم بختو مجھے پلاؤ، مجھے پیاس نے مار ڈالا۔ واللہ جتنی مدت جیا یہی حال رہا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ اونٹ کے پیٹ کی طرح بڑھ کر پھٹ گیا۔ اسی یزیدی ٹولے میں سے ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اپنے گھوڑے کی کاٹھی کی رسیوں سے لٹکایا تھا۔ چند ہی روز میں اس کا چہرہ تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہو گیا۔ پوچھا گیا، تم تو عرب کے شگفتہ رو جوان تھے۔ اس نے بتایا، جب سے میں نے اس سر کی توہین کی ہے اس وقت سے ہر رات 2 آدمی آتے ہیں اور میری بغلوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے دھکیلتے ہوئے بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جاتے ہیں اور اوندھے منہ مجھے اس میں دھکا دے دیتے ہیں۔ وہ آگ مجھے جھلساتی رہتی ہے، اس وجہ سے میرے چہرے کا یہ حال ہو گیا۔ کچھ ہی عرصہ میں یہ شخص بھی عبرتناک موت مر گیا۔ منصور کا بیان ہے کہ میں نے شام میں ایک شخص دیکھا جس کی شکل خنزیر جیسی تھی۔ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ حضرت علی پر لعنت بھیجتا تھا، نعوذ باللہ، اور ہر جمعہ کو ان پر اور ان کی اولاد پر کئی 1000 مرتبہ لعنت دہراتا، نعوذ باللہ۔ میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ کی بارگاہ اقدس میں حضرت حسن نے میری شکایت کی، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر لعنت کی اور میرے چہرے پر تھوک دیا۔ تھوک گرتے ہی میری شکل خنزیر جیسی ہو گئی اور لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ابن زیاد کے پاس بیٹھا تھا، جب حضرت حسین کا سر مبارک لایا گیا تو ابن زیاد ایک چھڑی آپ کی ناک میں مارنے لگا اور کہا، یہ بھی کوئی حسن ہے؟ میں نے کہا، سنو، یہ سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ جب ابن زیاد آپ کی آنکھوں اور ناک میں چھڑی مارنے لگا تو حضرت انس نے کہا، اپنی چھڑی ہٹا لو، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
یہ جگہ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزیدی اعمال کی یہ باتیں اور حرکتیں کیا واضح نہیں کرتی کہ ان لوگوں کے دل بغض اہل بیت سے لبریز تھے؟ اب ذرا سنیے کہ اس گستاخ اور ملعون کو کیا سزا ملی۔ ظالموں کا یہ ٹولہ یوں اپنے انجام کو پہنچا کہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر کوفہ لائے گئے۔ لوگوں کا ایک بڑا مجمع تھا۔ عمارہ بن عمیر کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو ایک شور ہو رہا تھا، وہ آیا، میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا اور سب سروں سے ہوتا ہوا عبداللہ بن زیاد کے نتنوں میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر اس کے اندر رہا، پھر نکلا اور چلا گیا، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر شور اٹھا، وہ آیا۔ چنانچہ سانپ نے آ کر پہلے والا عمل پھر دہرایا۔ یہ کارروائی 2 یا 3 مرتبہ ہوئی۔ اللہ نے سانپ کی صورت میں اپنی چھڑی بھیجی۔ سانپ اور چھڑی کی شکل ملتی جلتی ہے۔ عصائے موسیٰ بھی بوقت ضرورت سانپ بن جاتا تھا، اور اس خدائی چھڑی نے ناک ہی کی راہ سے داخل ہو کر وہ دماغ چاٹا جو بغض اہل بیت سے بھرا تھا۔ یہ تو دنیا کا انجام تھا، آخرت کا انجام اللہ ہی جانے۔